آج میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی، شاید جو میں اس سے چاہتا ہوں وہ آج میرے من کی مراد مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اس لیے شوق سے گیا، اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا، پورے قافلے کے چکر لگانے کے بعد اس نے آ کر اس لڑکی سے کہا تمام لوگ سو رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس عظیم اسلامی خاتون نے کہا تھا کیا خیال ہے تمہارا اس رب کے بارے میں جسے نیند نہیں آتی ہے، جسے کبھی اونگ نہیں آتی ہے، جو سوتا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ جملہ کہا اس نوجوان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! میرا رب دیکھ رہا ہے، کیا وہ تمہارے ساتھ تم گناہ کرتے تھے، تم نافرمانی کرتے تھے، تم اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے، تم خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتے تھے، جو تمہارا دل چاہتا تھا تم وہ کرتے تھے، تم نے کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، پھر آخر مرنے کے بعد خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا زندگی میں ایک بار ایک لڑکی کے میں قریب تھا، ہمیں روکنے والا بظاہر کوئی نہیں تھا، میں زنا کرنے پر قادر تھا، زنا کر سکتا تھا، لیکن بس میں نے زنا کو اس دن اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو خوبصورت نعمتوں کے ساتھ خوبصورت زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ تو جتنی چیزیں جب نعمت کے طور پر دی جاتی ہیں، آپ یقین جانیے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ افسوس کہ آج ہماری زندگی میں تمام تر نعمتیں موجود ہوتے ہوئے بھی جس لیول پر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جس طرح گناہ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، آپ یقین جانیے افسوسناک صورتحال ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہاں انسان گناہوں سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ خود قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے مختلف جگہوں پر کہا، اور چونکہ جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے گناہ سے بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ زنا سے توبہ کر لیتا ہے، وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے، وہ سود سے توبہ کر لیتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی سے توبہ کر لیتا ہے، وہ نماز چھوڑنے سے توبہ کر لیتا ہے، کسی کا مال ناحق کھانے سے توبہ کر لیتا ہے، سود سے توبہ کر لیتا ہے، برائی اور غیبت سے توبہ کر لیتا ہے۔ غرض کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے انسان اس وقت توبہ کر لیتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ روایت میں ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی۔ جب وہ لڑکی سفر پر گئی ایک قافلے کے ساتھ، اس لڑکی کی محبت میں یہ جوان بھی پیچھے پیچھے چلا۔ جب یہ قافلہ جنگل میں پہنچا، شام کا وقت ہوا، تو قافلے کے تمام لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے لگائے رات میں آرام کرنے کے لیے۔ جب رات کا اندھیرا چھایا تو یہ جوان اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور پیچھے آنے کا سبب بتایا۔ اس لڑکی نے کہا اچھا ایک کام کر، ذرا پورے قافلے کا ایک بار چکر لگا کر آ، تاکہ یہ دیکھ لے کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ جوان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید آج میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی، شاید جو میں اس سے چاہتا ہوں وہ آج میرے من کی مراد مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اس لیے شوق سے گیا، اس نے پورے قافلے کا چکر لگایا، اور پورے قافلے کا چکر لگانے کے بعد اس نے آ کر اس لڑکی سے کہا تمام لوگ سو رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس عظیم اسلامی خاتون نے کہا تھا کیا خیال ہے تمہارا اس رب کے بارے میں جسے نیند نہیں آتی ہے، جسے کبھی اونگ نہیں آتی ہے، جو سوتا نہیں ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ جملہ کہا اس نوجوان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، کاش زندگی کے ہر موقع پر جب ہم گناہ کرنے لگے، جب نافرمانی کرنے لگے، جب والدین کو ستانے لگے، جب کانوں میں ہمارے اذان کی آواز آئے اور ہم مسجدوں کی طرف نہ جائیں، ہمیں یہ خیال بار بار آنا چاہیے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
میرا رب دیکھنے والا ہے، میرا رب جاننے والا ہے، میرے رب کو میرے اعمال کی خبر ہے، میرا پروردگار ان ساری چیزوں کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو میرے لیے ایسا فیصلہ کر دیا جائے کہ میری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے، میری آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے کاش کہ یہ خیال آ جائے، تو اس خیال کا آنا ہی بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ انسان اس خیال کی بنیاد پر اپنے گناہوں سے بچ جائے۔ اس جوان نے سچے دل سے توبہ کی، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد جب اس جوان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تم گناہ کرتے تھے، تم نافرمانی کرتے تھے، تم اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے، تم خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتے تھے، جو تمہارا دل چاہتا تھا تم وہ کرتے تھے، تم نے کبھی اللہ کی فرما برداری نہیں کی، پھر آخر مرنے کے بعد خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا زندگی میں ایک بار ایک لڑکی کے میں قریب تھا، ہمیں روکنے والا بظاہر کوئی نہیں تھا، میں زنا کرنے پر قادر تھا، زنا کر سکتا تھا، لیکن بس میں نے زنا کو اس دن اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ محض اس بنیاد پر میں نے اللہ کی خاطر ایک گناہ چھوڑا، میرے مرنے کے بعد خدا نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، میں نے رب کی رضا کے لیے ایک گناہ چھوڑا، میرے رب نے اس ایک گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے میرے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یقین جانیے اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے۔ جس دن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، گناہ کو چھوڑیں گے اللہ کو اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے خوف سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب آپ کوئی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ راضی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میں کسی چھوٹے موٹے انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے، زمین سے تنکا اٹھا کے کہتے تھے اے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، اے کاش کہ مجھے میری ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر باضابطہ نشانات بن گئے تھے۔ یہ حال ان لوگوں کا تھا جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ذرا ہم اپنے بارے میں اندازہ لگائیں، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ اتنے گناہ کے باوجود آج کسی بھی دن بیٹھ کر ہم نے اپنے گناہوں کا حساب نہیں لگایا۔ دنیا کی چیزوں میں کاروبار اور بزنس میں ہر مہینے یا ہفتے میں حساب لگاتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، تو گناہوں کا بھی نقصان کیجیے۔ محاسبہ نفس اسی کو کہتے ہیں، حساب لگائیے آپ نے ایک مہینے میں کتنے گناہ کیے ہیں، کیا کیا ہے، کتنی بار آپ سے برائی ہوئی، کتنی بار آپ سے غیبت ہوئی، کتنی بار آپ نے کسی مومن کا دل توڑا، کتنی بار آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کتنی بار آپ نے حقوق والدین کے، رشتہ داروں کے جس کا آپ پر حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ حساب لگائیے، محاسبہ نفس جو اللہ کا حق، جو اس کے رسول کا حق ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا، حساب لگائیے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، اس کے جہنم میں جانے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، مولا یہ تیرے خوف سے رویا تھا، اور تیرے محبوب نے فرمایا تھا جو اللہ کے خوف سے روئے گا ایک قطرہ بھی نکل جائے گا تو اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اسی بنیاد پر اللہ جو ہے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خوف خدا ہونا تو چاہیے۔ خوف خدا کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جس دن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس دن آپ پانچوں وقت مصلی پہ نظر آئیں گے۔ نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوگا، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، شریعت کا کبھی جو ہے مذاق نہ اڑائیں گے، نہ کبھی شریعت کے مسئلے کو یا شریعت کے فیصلے کو آپ ہلکا جانیں گے۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو آپ کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزرے گی۔ یاد رکھیے گا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ جوانی، یہ زندگی، یہ نعمتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، یہ ساری چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر وہ ناراض ہوگا تو ہماری پوری زندگی میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے ہمارے لیے۔ آج رمضان کا یہ ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں بھی ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، انہیں ذرے کے برابر کوئی احساس نہیں۔ نماز تراویح ہو رہی ہے، کوئی احساس نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی احساس نہیں۔ اعتکاف کی برکتیں ہیں، کوئی احساس نہیں۔ شب قدر کی مبارک ان راتوں میں بازار میں گھوم رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، معلوم نہیں اللہ نے ایک رات میں رمضان میں 1000 مہینوں سے افضل عطا فرمائی ہے۔ کاش کہ اللہ کا خوف ہوتا نا تو یہ بازار میں نہیں اللہ کے گھر میں ہوتے،
مسجد میں ہوتے ہیں، اعتکاف میں ہوتے ہیں، نمازوں میں ہوتے ہیں، نماز تراویح میں ہوتے ہیں، محاسبہ کیجئے، محاسبہ نفس، حساب لگائیے صبح سے شام تک آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خوش فہمی میں زندگی گزارتے رہے ہو، کل قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہو جائے. کوشش کیجیے، اللہ نے بڑا عظیم مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اپنے سینے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے. تنہا خدا کا خوف آپ کے سینے میں ہوگا، اللہ دنیا کے سارے خوف سے آپ کو محفوظ فرما دے گا. اور جب آپ کے سینے میں اللہ کا خوف ہوگا تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، والدین پر آپ چلائیں گے نہیں، کبھی اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے، کبھی علماء کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی بزرگوں سے بغاوت نہیں کریں گے. ہمیشہ آپ وہ کریں گے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر زندگی اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.